من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کے سامنے جو ہے حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ ذرا سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ان فاطمۃ الزہراء علیہ السلام و بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی سمیت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا بات من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته بہ وصرت انظر الیہ اذا وجهه یطلع وکأنه بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ اللہم صل علی محمد وما كانت الا ساعة وإذا بولد الحسن فدخل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يوم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام فدخل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام علیکم یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء اللهم صل علی محمد وعلی محمد فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحة كأنها رائحة أخي وأمي رسول الله فقلت نعم ها وما لديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي وبذتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله فترفع الكساء ومعي بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي ولمهم لمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويوزنني ما يوزنهم وانا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وعلي عليهم وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين وجبريل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معكم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله
العلی الاعلیٰ ویقر السلام یقصف بالتحیۃ والاکرام ویقول لک عزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیہ السلام یا امین وحی اللہ انه نام قد اذنت لك فدخل جبریل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نذيرا ما ذكرنا خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمومون إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضي الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود اللهم صل على محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن والحسين وبحق الحسن وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليهم السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد نعرہ حیدری نعرہ سلوات عباس اجری جیسا کوئی ویر نہیں ہے عباس اجری جیسا کوئی ویر نہیں ہے حیرن میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے حیرن میں مگر ہاتھ میں شمشیر نہیں ہے دریا پہ کہا شیر نے اسد کے بچے دریا پہ کہا شیر نے اسد کے بچے یہ نہر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے سالت کا سمن لگتا ہے یا رم پاکی سالت کا سمن لگتا ہے آل عمران کے گلشر کا شجر لگتا ہے آل عمران کے گلشر کا شجر لگتا ہے اس کی عظمت کو میں زمانے کو بتاؤں کیسے اس کی عظمت کو میں زمانے کو بتاؤں کیسے باوضو ہوتے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے نہ سلوات ہر ایک کے دل میں کربلا بسا دیا حسین نے ہر ایک کے دل میں کربلا بسا دیا حسین نے نظر نہ آتا تھا خدا دکھا دیا حسین نے ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے وہ نور ہے تو خاک ہے بشر تیری بساط کیا وہ نور ہے تو خاک ہے بشر تیری بساط کیا بنا کے خاک کو شفا دکھا دیا
کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام. خود قلم جوں اٹھا لکھے وفادار کا نام. خود قلم جوں اٹھا لکھے وفادار کا نام. میں نے تو اس کو سیاہی سے لکھا تھا لیکن خود بخود روشنی دینے لگا عباس کا نام. دو ہی چیزیں ہیں جو مریضوں کو شفا دیتی ہیں. ایک تو خاک شفا دوسرا عباس کا نام. ام البنی نے بیٹی کو بیدار کر دیا. ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا. عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دی کہ علمدار نعرہ صلوات. کچھ شعر سماعت فرمائیے گا 14 معصوم ان کے حوالے سے. سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ اور اس کے بعد اس کے پیمبر کا تذکرہ. بعد نبی فاتح خیبر کا تذکرہ. پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ. پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین. بے ساختہ زبان پہ پھر چھا گیا حسین. نعرہ صلوات. لکھا قلم نے پھر صفحہ کرتاس پر وہ نام جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام. ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر نہ تھا حزام. پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام. تیرو تباہ نیز و خنجر کی دھار سے قصر ستم گرا دیا خطبوں کے وار سے. آگے چلا قلم تو ہوا اور شکر کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو. چرچا ہے جن کے علم کا دنیا میں 4 سو. دل میں لیے قراج عقیدت کی جستجو. پہلے قلم میں ناد علی میں نے دم کیا. پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا. بعد امام جعفر صادق چلی جو بات. عرش بری پہنچ گئی میری تخیلات. آئے پہلے قراج عقیدت قلم پہ ہاتھ. پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات. سدرا سے بھی بلند تصور میرا گیا. تب جا کے موسی خازم لکھا گیا. بعد امام موسی خازم چلا قلم تاکہ شان خراسان ہو رقم. وہ شیر کردگار شہنشاہ ذی حرم ہے جس کے دم سے دین محمد میں دم. کیسے کہوں میں اس کو غریب الدیار ہے. قبضے میں جس کے مرضی پروردگار ہے. لکھا قلم جو آگے بڑھا میں پائے کلام. تھے روبرو فرشتے با عزت و احترام. جوڑے کھڑا تھا ہاتھوں کو لفظوں کا احترام. کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام. حسن عمل کی دہر کو سوگات دے گئے. تقوی کی کائنات کو خیرات دے گئے. بعد ذکیت ذکر نقی یا علی مدد. وزر زبان ہے نام علی یا علی مدد. کہتے ہیں مشکلوں میں سبھی یا علی مدد. تو بھی ذرا پکار کبھی یا علی مدد. 10واں علی بھی پہلے علی سے دلیر ہے. شیروں کا احترام بتاتا ہے شیر ہے. آگے چلا ورق پہ قلم پھر پائے نجات. آئی زبان پہ میرے حسن عسکری کی بات. اس گوہر الہی کی
عظیم ذات ہے جس پر نثار ہو گئی ہیبت کی کائنات. مثل حسن جو صلح میں عالی مقام ہے، مثل حسن جو صلح میں عالی مقام ہے، اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے. شعبہ کی 14ویں کو وہ چمکا ماہ کمال، اس سے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال. جس نے مٹا کے رکھ دیا بیعت کے ہر ایک سوال، جس نے مٹا کے رکھ دیا بیعت کے ہر ایک سوال، آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال. وہ آخری علامت پروردگار ہے، حیدر کی جس کے پاس رکھی ذوالفقار ہے. بات پڑھتے محمد علیہ کرتا ہوں کہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے ہمارے آنسو. چار مصرے کے کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے ہمارے آنسو، اتنے محفوظ ہیں رومال کے اندر سارے. کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے ہمارے آنسو، اتنے محفوظ ہیں رومال کے اندر سارے. اور رن میں جب نیزائے عباس کی آئی آندھی، رن میں جب نیزائے عباس کی آئی آندھی، خشک پتوں کی طرح اڑ گئے لشکر سارے. خشک پتوں کی طرح اڑ گئے لشکر سارے. مصرع تھا کہ اذان نہ ہوتی تو پھر مغفرت نہیں ہوتی، کہ جو مشک بھرنے میں کچھ مصلحت نہیں ہوتی، جو مشک بھرنے میں کچھ مصلحت نہیں ہوتی، تو اے فرات تیری حیثیت نہیں ہوتی. تو اے فرات تیری حیثیت نہیں ہوتی، تو ہر ایک کر نہیں سکتا حسین کا ماتم. ہر ایک کر نہیں سکتا حسین کا ماتم. ہر ایک بدن میں یہ روحانیت نہیں ہوتی، ہر ایک بدن میں یہ روحانیت نہیں. ہر ایک بدن میں یہ روحانیت نہیں ہوتی. تو ہم ایک آنکھ سے جنت خرید لیتے ہیں، ہم ایک آنکھ سے جنت خرید لیتے ہیں. یہ بادشاہوں کی بھی حیثیت نہیں ہوتی، یہ بادشاہوں کی بھی حیثیت نہیں ہوتی. اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ 1000 مدرسے قربان فرش مجلس پر، 1000 مدرسے قربان فرش مجلس پر، یہاں سے اچھی کہیں تربیت نہیں ہوتی، یہاں سے اچھی کہیں تربیت نہیں ہوتی. اور نماز روزہ و حج اور زکوٰۃ اپنی جگہ، نماز روزہ و حج اور زکوٰۃ اپنی جگہ. اذان نہ ہوتی تو پھر مغفرت نہیں ہوتی، اذان نہ ہوتی تو پھر مغفرت نہیں ہوتی. کہ کر دیا خطبوں نے اپنا فرض ادا اچھی طرح، کر دیا خطبوں نے اپنا فرض ادا اچھی طرح. شام تک پہنچا دی ساری کربلا اچھی طرح، شام تک پہنچا دی ساری کربلا اچھی طرح. اور جب سے زینب نے دیا فرش عزائے کربلا، جب سے زینب نے دیا فرش عزائے کربلا، آ گیا ہم کو بھی اٹھنا بیٹھنا اچھی طرح، آ گیا ہم کو بھی اٹھنا بیٹھنا اچھی. ایک نعرے صلوات، ایک باواز بلند نعرے صلوات. مولا علی کی شان میں قصیدہ ہے، اس کے کچھ بند نوش فرمائیے کہ دل میں علی علی ہے زباں پر علی علی، دل میں علی علی ہے زباں پر علی علی، نفس رسول ساقی کوثر علی علی. دل میں علی علی ہے زباں پر علی علی، نفس رسول ساقی کوثر علی علی. دوزخ کی فکر اہل عزا کیوں کرے بھلا، دوزخ کی فکر اہل عزا کیوں کرے بھلا. مولا ہے اپنے شافی محشر علی علی، مولا ہے اپنے شافی محشر علی علی. گر دیکھ نہ ہو معجزہ مشکل کشائی کا، گر دیکھ نہ ہو معجزہ مشکل کشائی کا، نادے علی ہو ورد زباں پر علی علی، نادے علی ہو ورد زباں پر علی علی. کچھ ایسا کام ہو کہ نہ ہو فشار محشر، کچھ ایسا کام ہو کہ نہ ہو فشار قبر.
لکھو لحد پہ اور کفن پر علی علی، لکھو لحد پر اور کفن پر علی علی، زہد کی آرزو ہے کہ روزے کے سامنے، زہد کی آرزو ہے کہ روزے کے سامنے دم نکلے اس کا اور لب پر ہو علی علی۔ کنائے سلوات یا علی۔ واضح بلند نائے سلوات۔ معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں، نوکر بنی ہے جس کی قضا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں۔ اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں۔ راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے، راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے، جو چاہوں جس کو کر دوں عطا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں۔ چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے، تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے، چمکے ہیں میرے نور سے ذرے زمین کے، تم کیا بتاؤ گے مجھے قانون دین کے، اسلام میرے گھر میں پلا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں۔ تم جانتے نہیں ہو ہم ابن بطول ہیں، یہ چاند تارے سب میری قدموں کی دھول ہے، تم جانتے نہیں ہو ہم ابن بطول ہیں، یہ چاند تارے سب میری قدموں کی دھول ہے، سورج ہے میرے گھر کا دیا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، معمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں۔ نائے سلوات۔ نائے سلوات۔ گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آپ نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آپ نہ تھا، مگر حسین سے صابر
اضطراب نہ تھا اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم، اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم، تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا۔ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آپ نہ تھا۔ علی کے پائے مبارک نے وہ ضیا پائی، علی کے پائے مبارک نے وہ ضیا پائی، جو نور حضرت یوسف کو دستیاب نہ تھا۔ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آپ نہ تھا۔ فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی، بڑی قریب تھی وہ نہر قحطیاب نہ تھا۔ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آپ نہ تھا۔ وہ لوگ جمع تھے قتل حسین پر کے جنہیں، وہ لوگ جمع تھے قتل حسین پر کے جنہیں، خدا سے خوف محمد سے کچھ حجاب نہ تھا۔ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آپ نہ تھا۔ غضب کی جاہ کے دربار میں ستم گر کے، غضب کی جاہ کے دربار میں ستم گر کے، کھڑی تھی بنت علی اور کچھ حجاب نہ تھا۔
میں آب نہ تھا، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہے نہ یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی شان میں بغور سن لے زمانہ، حسین ایسے تھے، بغور سن لے زمانہ، حسین ایسے تھے، بقا فنا کو بنایا، حسین ایسے تھے، بغور سن لے زمانہ، حسین ایسے تھے، چوری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں، چوری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں، اجل کو ہو گیا سکا، حسین ایسے تھے، بغور سن لے زمانہ، حسین ایسے تھے، سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، لڑے جو لاکھوں سے تنہا، حسین ایسے تھے، بغور سن لے زمانہ، یہ شعر بھی سماعت فرمائیے، حسین ایسے تھے، خدا کی راہ میں گھر کو لٹا کے جنگل میں
बगौर सुन ले ज़माना हुसैन ऐसे थे बका फना को बनाया हुसैन ऐसे थे। नारे हैदरी नारे सलवात। जो हजरात रह गए हैं उनसे माजरत है और सवेरे पढ़ लेंगे। अंजुमन सज्जादिया कदीम की शब दाली की मजलिस को खिताब करने जा रहे हैं अली जना मौलाना अली मुतक़ी ज़ैदी क़िबला साहब। उनसे गुजारिश है वो आएँ और मजलिस को खिताब फरमाएँ। एक नारा है सलवात। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए मेरे ख्याल से। नारे हैदरी नारे सलवात। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल वसीय्यीन मुहिब्बिल ग़रबा वल फ़क़रा वल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु वअल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व तहारतिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हकीम वल क़ुरानिल करीम व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़लक़ल इंसाना ज़ईफ़ुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही मुख्तसर सी कुरान मजीद की आयत करीमा जिसमें खालिक़ कौनो मका और मालिक अर्ज़ समा और इंसान का खालिक इंसान की सबसे बड़ी खूबी यह बयान कर रहा है कि हमने इंसान को ज़ईफ़ बनाया। ज़ईफ़ के मतलब बूढ़ा नहीं है, सिन रसीदा नहीं है, बल्कि ज़ईफ़ से मुराद कमज़ोर है। खालिक़ इंसान ख़ुद इंसान को कमज़ोर बता रहा है और ये बता रहा है कि हमने इंसान को कमज़ोर बनाया है और बहुत ही ज़ईफ़ है।
ظاہر سی بات ہے کہ جب بنانے والا کچھ بناتا ہے تو ہمیشہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی کمزوریاں نہیں بیان کرتا، لیکن یہ اللہ ہے کہ جو انسان کو خلق کرنے کے بعد اعلان فرما رہا ہے کہ یہ کمزور ہے، اسے ہم نے کمزور بنایا، اسے ہم نے طاقت عطا کر کے کائنات میں نہیں بھیجا۔ اب ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر انسان کی کمزوری یا انسان کا کمزور ہونا انسان کے لیے کوئی عیب ہوتا تو بنانے والا کبھی اس بات کا اعلان نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کمزوری ہی انسان کی خوبی ہے، اور انسان اسی کو کہتے ہیں جو کمزور ہو، اور جو کمزور ہے وہی انسان ہے۔ اگر انسان کو پہچاننا ہے تو اس کی کمزوری سے پہچانیے، کیونکہ اللہ نے اسے کمزور بنایا ہے۔ جب کمزور بنایا ہے تو کن معنوں میں بنایا ہے کمزور؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسے طاقت عطا کر کے کائنات میں نہیں بھیجا۔ تو جب طاقت عطا ہی نہیں کی ہے تو کون سی طاقت ہے جو انسان کو نہیں ملی؟ تو جواب آیا کہ طاقتیں دو طرح کی ہیں، ایک علم کی طاقت ہے اور ایک جسم کی طاقت ہے۔ جب طاقت نہیں عطا کی تو اللہ نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ جسمانی طاقت کے بغیر خلق کیا یا علمی صلاحیت کے بغیر خلق کیا، بلکہ یہ بتایا کہ ہم نے کمزور بنایا، اور جب کمزور بنایا اور کوئی طاقت نہیں عطا کی تو نہ علم کی طاقت عطا کی نہ جسم کی طاقت عطا کی۔ جسمانی طور پر اتنا کمزور ہے کہ ہاتھ ہیں مگر وزن نہیں اٹھا سکتا، پیر ہیں مگر پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، ابھی دنیا میں آیا ہے طاقت لے کے نہیں آیا۔ نظریں ہیں مگر ٹھہرتی نہیں ہیں، سن رہا ہے مگر سمجھ نہیں پا رہا ہے، زبان ہے مگر طاقت گویائی نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ کمزور ہے، وہاں سے طاقت لے کے نہیں آیا۔ حد یہ ہے کمزوری کی کہ یہ خود کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ ماں اگر اسے کروٹ دلا دے تو یہ کروٹ لے لے، ماں اگر اٹھا کے بٹھا دے تو یہ اٹھ کے بیٹھ جائے۔ علم کے معاملے میں اتنا کمزور ہے کہ یہ اپنی نہ ماں کو پہچانتا ہے نہ باپ کو پہچانتا ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے، اسے خبر نہیں کہ ماں کون ہے باپ کون ہے، برابر میں بھائی بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں خبر کہ یہ اس کا بھائی ہے، سامنے بہن موجود ہے، یہ نہیں جانتا کہ یہ اس کی بہن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم وہاں سے لے کے نہیں آیا، اور شاید اسی لیے ہمارے ہاں ایک مقولہ رائج ہو گیا کہ کوئی ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے آتا ہے تو پڑھا لکھا بن کے نہیں آتا، یہاں آ کے علم حاصل کرتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو جاہل آتا ہے، چاہے پڑھے لکھے کے گھر میں آئے یا کسی جاہل کے گھر میں آئے، جب دنیا میں آئے گا تو جاہل ہی آئے گا، وہاں سے علم حاصل کر کے نہیں آئے گا۔ جب آئے گا دنیا میں تو کسی قسم کی کوئی طاقت لے کے نہیں آئے گا، جسمانی طاقت بھی نہیں ہوگی اور علمی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ اب ایسے عالم میں اگر کوئی ایسا آ جائے جو جسمانی طاقت بھی لے کے آئے، علمی طاقت بھی لے کے آئے، علم ایسا لے کے آئے کہ آسمانی صحیفوں کی تلاوت کر دے، اور جسمانی طاقت ایسی لے کے آئے کہ گہوارے میں اجزائے کو چیرے دے، بات ہے کہ ایسے شخصیت اگر سامنے آ جائے تو پھر اسے انسان نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اسے امام کہا جائے گا۔ انسان وہ ہے جو جاہل آتا ہے، امام وہ ہے جو علم لے کے آتا ہے۔ صلوات وہ ہے محمد وآل محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان ہے جسے اللہ نے خلق کیا، اور جب اللہ نے خلق کیا تو کمزوری کے ساتھ خلق کیا، وہاں سے کائنات میں بھیجا تو جہالت کے ساتھ بھیجا۔ جب دنیا میں آیا تو جاہل تھا، چاہے جو بھی بن جائے لیکن آغاز جہالت ہے۔ دیکھیے آغاز جہالت ہے، آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب دنیا میں آیا
تو جاہل آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ہے تو اس کا آغاز جہالت کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہاں آ کے وہ پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے اور جس لائن پر پڑھتا ہے اسی میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب کوئی آگے بڑھتا ہے تو کوئی انجینئر بن جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی مولوی بن جاتا ہے, کوئی مجتہد بن جاتا ہے, کوئی عالم بن جاتا ہے, کوئی عالم بن جاتا ہے, لیکن سب یہیں آ کے بنتا ہے, وہاں سے کوئی علم لے کے نہیں آتا. آغاز سب کا جہالت کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آیا تو کچھ لے کے نہیں آیا, لہٰذا زمانے والوں نے اسے سکھایا. جب سکھایا تب سیکھ کے وہ عالم بنا, لیکن سیکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آغاز جہالت کے ساتھ ہے, اس لیے کہ دوسرے بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہے. تو جہاں کے اوپر سکھایا جا رہا ہے وہاں جہالت ہی جہالت ہے. اب ذرا غور فرمائیں, جب یہی انسان اس دنیا سے جانے لگا تو تلقین کے طور پر پھر سمجھایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل آیا ہے, جاہل جا رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے, ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. اب یہ کہ یہ دنیا میں آیا ہے تو وہاں سے کچھ لے کے نہیں آیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب جاہل آیا ہے, کچھ نہیں جاننے والا ہے اور دنیا میں آیا ہے, تو اللہ نے اسے کیا عطا کیا ہے, کس طرح سے کائنات میں بھیجا ہے. تو خداوند عالم سورہ میں یا سورہ نحل میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا, اور جب وہ اپنی والدہ کے ذریعے سے دنیا میں آیا تو وہ کچھ نہ جاننے والا تھا, لیکن ہم نے اسے آنکھیں عطا کی اور کان اس کے بنائے اور ساتھ ساتھ اس کا دل بنایا. قرآن نے ان تین چیزوں کی وضاحت کی ہے, تین چیزیں بیان کی ہیں کہ ہم نے انسان کا دل بھی بنایا ہے, ہم نے سننے کے لیے کان بھی بنائے ہیں, ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی بنائی. انسان کو بھیجا ہے تو جہالت کے ساتھ بھیجا, لیکن اسی جہالت کے ساتھ یہ تین چیزیں وہاں سے لے کے آیا. آنکھیں بھی لے کے آیا, کان بھی لے کے آیا, دل بھی لے کے آیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پروردگار تو نے جیسا بھی بنایا, اس سے بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اسے بنایا کیوں ہے. دیکھیے اسے کیوں بنایا, ایک جاہل کو کیوں بنا کے بھیج دیا, ایک ایسے کو کہ جو کچھ نہیں جانتا ہے, آخر تو نے اسے کیوں کائنات میں بھیجا. تو اللہ نے آواز دی کہ ہم نے انسان کو نہیں خلق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تب معلوم ہوا کہ یہ عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے, مگر کمزور ہے, دنیا میں آیا ہے, وہاں سے نہ علم لے کے آیا ہے, نہ جسمانی طاقت لے کے آیا ہے, لیکن آیا ہے عبادت کرنے کے لیے. جب عبادت کرنے کے لیے آیا ہے تو وہاں سے کچھ لے کے نہیں آیا ہے, صرف لے کے آیا ہے تو آنکھیں لے کے آیا ہے, لے کے آیا ہے تو کان لے کے آیا ہے اور دل لے کے آیا ہے, مگر آیا ہے عبادت کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طاقت کے ذریعے سے عبادت لازمی نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ طاقت ہو تبھی عبادت ہو, علم ہو تبھی عبادت گزار ہو, لیکن جو عبادت کرنے کے لیے آیا اسے جسمانی طاقت تو نہیں عطا کی, اللہ نے علم کی طاقت تو نہیں عطا کی, لیکن عطا کی تو آنکھیں عطا کی, کان عطا کیے, دل عطا کیا. اس کا مطلب یہ ہے جو لے کے آیا ہے اسی کے ذریعے سے عبادت ہونا چاہیے, اس لیے کہ آیا ہے تو عبادت کے لیے آیا ہے. اب اس عبادت کو تلاش کیجئے کہ جس کا تعلق دیکھنے سے ہو, جس کا تعلق سننے سے ہو, جس کا تعلق دل سے ہو, دل کی دھڑکنوں سے ہو. لہذا رسول اللہ نے بتایا کہ جو چیزیں اللہ نے تمہیں دے کے بھیجا ہے, اگر اس کے استعمال کو عبادت بنانا چاہتے ہو تو علی کے در سے وابستہ ہو جاؤ. ان کے چہرے کو دیکھو گے تو دیکھنا عبادت ہوگا, ان کے ذکر کو سنو گے تو سننا عبادت ہوگا, اور ان سے محبت کرو گے تو محبت کرنا بھی عبادت ہوگا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. آپ نے فرمایا کہ یہ انسان ہے جسے ہم نے پیدا کیا, کائنات میں بھیجا تو کمزور بنا کے بھیجا.
لیکن اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں کہ جس کی کمزوری کا اعلان اللہ نے کیا، جب ہم اسی کو دیکھتے ہیں تو آخر میں آ کے اتنا زیادہ طاقتور نظر آتا ہے کہ وہ چاند کی سیر کر رہا ہے، وہ ستاروں کے اوپر گھوم رہا ہے، ہوا میں وہ پرواز کر رہا ہے، زمین کو کھود کے خزانے نکال رہا ہے، دریاؤں سے جواہرات نکال رہا ہے۔ آغاز اس کا کمزوری ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ جسے کمزور بنایا اس کے تو یہ حال ہے، اور جسے طاقت دے کے بھیجا ہے، پھر وہ اگر اشارے سے سورج کو پلٹا دے، وہ اگر چاہے تو دہلیز پر ستارے کو بلا دے، تو پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات بہے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اب یہ انسان دنیا میں آیا، اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمزوری کی وجہ سے ہر چیز میں پریشان ہوتا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا کہ الحمدللہ ہم جو کائنات میں آئے ہیں، دیکھیں ہم جو کائنات میں آئے ہیں تو وہ یوں ہی نہیں آئے، اس لیے کہ جب عبادت کے لیے انسان کو خلق کیا تو پھر اللہ نے یہ چاہا کہ پیدا ہونے والا عبادت کرے، تو ہر پیدا ہونے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آغاز بھی عبادت ہو، انجام بھی عبادت ہو، بلکہ انسان کی حیات ہی عبادت بن جائے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا تو صرف معصومین کے لیے ہے کہ وہ آئے تو عبادت کرتے ہوئے، گئے تو عبادت کرتے ہوئے، زندگی کے ہر لمحے میں عبادت ہی عبادت نظر آتی ہے، لہذا مقصد حیات تو وہی پورا کرتے ہیں۔ آپ سمجھے نہیں، آل محمد عبادت گزار نہیں ہے بلکہ خود عبادت ہے۔ ایک صلوات بہے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجے ہیں محمد والے۔ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ قصر ہے آل محمد کے سلسلے میں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب وہ بڑے عبادت گزار تھے اور ایسے تھے اور ویسے تھے اور ہمیں بھی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ آپ قصر کر رہے ہیں، وہ عبادت گزار نہیں تھے، خود عبادت تھے۔ دلیل سنیں گے آپ، قرآن میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اذان من اللہ و رسولہ للناس یوم الحج الاکبر، یہ اذان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لیے۔ جب اس کی تفسیر مولا کائنات سے پوچھی گئی تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرے کچھ نام قرآن میں ایسے ہیں کہ جنہیں لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کا کون سا نام ایسا ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ امام نے اسی آیت کو پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اذان مجھی کو کہتے ہیں۔ نہیں غور کیا آپ؟ اذان دینے والا عبادت گزار ہو سکتا ہے لیکن اذان خود عبادت ہے۔ علی کو اذان کہا گیا تو قرآن نے اذان کہا، اور پھر مولا نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں۔ دیکھیے میں مومن کی نماز ہوں، اس جملے کو سامنے رکھیے تو علی کو نمازی کہنا قصر ہے، علی خود نماز ہیں، مگر میں مومن کی نماز ہوں۔ نہیں غور کیا آپ؟ میں مومن کی نماز ہوں، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں مسلمانوں کی نماز ہوں، میں مومن کی نماز ہوں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ علی کو نماز سمجھنے والا ہی مومن ہے، یا جو مومن ہے اسی کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ نماز ہے۔ ایک صلوات بہے محمد والے محمد۔ اب اگر آپ ذرا سا دونوں چیزوں کو ملائیں تو علی کو اذان بھی کہا گیا، علی کو نماز بھی کہا گیا۔ دیکھیں علی کو اذان بھی کہا گیا، علی کو نماز بھی کہا گیا، تو علی اذان بھی ہے، علی نماز بھی ہے۔ اب یہ بحث ہی بیکار ہے کہ علی کا نام جزو اذان ہے یا نہیں ہے،
جزو نماز ہے یا نہیں ہے؟ یہاں جز کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہی اذان ہے، یہی نماز ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ یہی اذان، یہی نماز ہے، اور خدا کی قسم آل محمد کا مسئلہ ایسا ہے۔ دیکھیے ایک سوال آیا کہ آپ جو اتنے زیادہ فضائل بیان کرتے ہیں، آپ سے مراد ہم سب چیان حیدر کرار، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے سارے فضائل ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ جب ہماری سب کچھ سمجھ میں آتا ہے تو یہ فضائل ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ آئیے سمجھ میں ان کی نہیں آتے، بتائیں ہم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد منطق ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم بتائیں گے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اچھا اگر ہم ہی سے پوچھنا ہے تو ہم بتائے بھی دیتے ہیں۔ کسی کی بھی فضیلت سمجھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، مگر آل محمد کے فضائل سمجھنے کے لیے خون کی طہارت شرط ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ اور یہ بات کہ صاحب آپ بڑھاتے ہیں اور بڑا بناتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں، مر جائیں گے چھوٹے چھوٹے اسی حسرت میں کہ علی جیسے بن جائیں، لیکن یقین جانیے کہ کوئی علی کے غلاموں جیسا بھی نہیں بن سکتا۔ علی تو بڑی چیز، علی کے معنی ہی ہیں بلند۔ دیکھیے بلند کیا آپ غور کر رہے ہیں، علی کے معنی ہیں بلند۔ اب یہ کہ اگر آپ نے مثلا مجھے بلند کہا، حالانکہ آپ سے امید نہیں ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک بابا نے بلند صلوات بھیجے محمد، کہ اگر آپ نے مجھے کہہ دیا کہ یہ بلند ہے، بہت بلندی پہ ہے، تو یہ جو آپ کہیں گے تو یہ آپ اپنی بلندی کے حساب سے کہیں گے۔ ایک وہ ہے کہ جو ایک عالم دین ہے وہ کسی کو بلند کہے گا، تو وہ جب کہے گا تو وہ اپنی بلندی کے اعتبار سے کہے گا۔ ایک صحابی ہے جو کسی کو بلند کہے گا تو وہ اپنی بلندی کے اعتبار سے کہے گا۔ اب سلمان کسی کو بلند کہیں گے تو وہ اپنی بلندی کے اعتبار سے کہیں گے۔ انبیاء کسی کو بلند کہیں گے تو اپنی بلندی کے اعتبار سے کہیں گے۔ صاحب معراج نبی اگر بلند کہیں گے تو اپنی بلندی کے اعتبار سے کہیں گے۔ علی کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں ہم نے بلند نہیں کہا، آپ نے بلند نہیں کہا، حاجی ہے رسول نے بھی بلند نہیں کہا، بلکہ یہ اتنے بلند ہیں کہ انہیں خدائے بلند نے بلند کہا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ کہ اسی پر چڑھے جا رہے ہیں، اب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ تو علی کو اللہ کہنا چاہتے ہیں، علی کو اللہ کہنا چاہتے ہیں۔ ایسی بات کہہ دوں کہ ہر علی کا دشمن اگر تڑپ کے نہ رہ جائے تو مجھے متقی زیدی نہ کہیے۔ کچھ صاف صاف بات آپ کے سامنے، اور کہا صاحب علی کو اللہ کہنا چاہتے ہیں، علی کو اللہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہم کہاں کی باتیں کرتے ہو؟ ہم علی کو اللہ کیا کہیں؟ اللہ خود اپنے آپ کو علی کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ بات ہے کہ یہاں کے اوپر کوئی کیا فضائل بیان کرے گا؟ 99 ناموں میں ایک نام اس کا علی بھی ہے، سوچ سمجھ کے علی کی مخالفت کیجئے گا، اس لیے کہ اگر اس علی نے اپنے اوپر لے لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، تو وہ بھی علی ہے اور یہ بھی علی ہے۔ اللہ نے ایک ہی نام رکھا جو خود ان کا بھی ہے
یعنی مولا کا اور خود اللہ کا بھی، وہ بھی علی ہے اور یہ بھی علی ہے۔ اس نام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ خالق کو بھی علی کہا جائے گا اور بندے کو بھی علی کہا جائے گا۔ دیکھیں بندے کو بھی علی کہا جائے گا۔ اگر اس نام سے بہتر کوئی نام ہوتا تو اللہ اپنی ذات کو اسی نام سے پہچانواتا، لیکن اللہ نے اپنی ذات کا نام بھی علی رکھا اور انہیں بھی علی کہا۔ اب ایک جملہ کہوں، آپ کو اختیار ہے، چاہے جیسے سنیے گا، کہ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ پہلے خود اپنے آپ کو علی کہا پھر انہیں علی کہا، یا انہیں علی کہہ کے اس لفظ کو اتنا پسند کیا کہ پھر اپنا نام بھی علی ہی رکھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ۔ اور چھوٹے چھوٹے لوگوں سے مقابلہ کیا جا رہا ہے مولا علی، مولا علی کا مقابلہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے کیا جا رہا ہے کہ صاحب وہ بھی ایسے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں۔ اسی پر خوش ہیں کہ صاحب علی سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، مگر یہ کہ ہمیں کسی سے جتانا نہیں پڑتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، آپ کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں یہی معاملہ ہر جگہ ہے، جو مولا کے معاملے میں قصر کرتے ہیں اگر ان کے سامنے بھی آپ جائیے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ خالی آپ ہی تھوڑی علی کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی تو علی کے چاہنے والے ہیں۔ یہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے آپ نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمیں دیکھ دیکھ کے لوگ کفر کے فتوے دیتے ہیں، آپ کو دیکھ کے نہیں دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب یہ بات ہے کہ صاحب بہت سی ایسی چیزیں ہیں تو ان کا صاحب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے کہا ایک دعا کے لیے کہ جب مولا علی پریشان ہوتے تھے تب وہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اصل میں علی کی عداوت میں یہ خود اتنا پریشان ہو گئے ہیں کہ جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اس کے لیے پریشانی کی بات کر رہا ہے۔ علی پریشان ہونے والے کا نام نہیں ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والے کا نام۔ دیکھیے دور کرنے کا والے کا نام ہے۔ اگر پریشانی ہی کا مسئلہ ہے تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ پریشانی کے موقع پر نبی نے علی کو پکارا ہے۔ میں اس کے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اور ہمارے کہا صاحب یہ اب ہم نے کہا کہ صاحب علی کیسے پریشان ہو جائیں گے، علی نہیں پریشان ہو سکتے، وہ نہیں پریشان ہو سکتے۔ تو ان کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، بڑے بڑوں نے لکھا ہے، ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ میں یہیں سے آپ اپنی حیثیت سمجھ لیجئے، جب بڑے بڑوں نے لکھا ہے تو مانا ہم نے، یہ بات کر رہے ہیں بھائی بڑے بڑوں نے لکھا ہے چلیے لکھا ہے، لیکن ہم نے مانا تو انہوں نے کہا نہیں مانا۔ آپ خود سوچئے کہ آپ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، جب بڑے بڑوں کی ہم نے نہیں مانی آل محمد کے سلسلے میں تو آپ جیسے چھوٹے چھوٹوں کی کیا مانیں گے آل محمد کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ لہذا فضائل یہ سمجھیے کہ آل محمد کیا ہیں، اور مسلمانوں سے مروب ہو کے یہ باتیں نہ کیجئے جیسے وہ رسول اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی جیسے تھے، ویسے یہاں پر بھی آپ سوچنے لگے کہ بس وہ ہم سے تھوڑا سا آگے، ورنہ یہ کہ ہمارا ان کا کیا مسئلہ ہے، وہ بھی وہی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم خاک کے بندے ہیں، وہ نور ہیں، ہم فرش پر پیدا ہونے والے، عرش پر خلق ہونے والے، ہم آغاز میں ظلمت ہے
انجام میں مادیت ہے، وہ آغاز میں نور کامل ہے، انجام میں نور مجسم ہے۔ ہم سو جائیں تو نماز قضا ہو جائے، وہ سو جائیں تو مرضی الہی کا سودا ہو جائے۔ ہم چاہے کچھ بھی ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ نماز جنازہ ہی پڑھا سکتے ہیں، وہ ٹھوکریں لگا دیں تو مردے زندہ ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آئیے 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 خدا آئیے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ دیکھیے آپ کے اس محلے کے علماء کی یہ خاص بات ہے، خوبی ہے کہ مجلس سنتے بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہوں گا نہیں، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر دل میں محبت اہل بیت ہے اور مجلس ہو رہی ہے تو اپنے گھر پر بیٹھنا اپنی محبت کی کمی کا اعلان کرنا ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو خلق ہی کیے گئے ہیں اسی کے لیے، اسی کے لیے۔ کوئی کہے کچھ بھی، اس سے ہمیں بحث نہیں، دیکھیے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہماری وجہ خلقت عزائے سرکار سید الشہداء ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، بالکل صاف صاف بات عرض کرتا ہوں، چاہے کسی کو اچھی لگے یا کسی کو بری لگے۔ جیسے سورج کا کام ہے روشنی پھیلانا، آپ غور کر رہے ہیں، اسے خلق ہی کیا گیا ہے روشنی پھیلانے کے لیے۔ تو کوئی سورج کو سمجھائے کہ نہیں کیسے روشنی پھیلاؤ، ایسے کرو ویسے کرو، آپ غور کر رہے ہیں، یہ کام ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پیدا ہی کیا گیا ہے روشنی پھیلانے کے لیے۔ چاند کو اللہ نے خلق ہی کیا ہے چاندنی پھیلانے کے لیے۔ تب کوئی صاحب جا کے چاند کو سمجھانے لگے کہ بھائی ایسے نہیں، چاندنی یوں پھیلانا چاہیے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہی کہیں گے کہ آپ وہاں سمجھانے نہ جائیے، سیکھنے جائیے۔ یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ ہمیں خلق ہی کیا گیا ہے عزاداری کے لیے، لہذا کوئی صاحب ہمیں عزاداری سکھانے نہ آئیں، سیکھنے آئیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کیسے ہوتی ہے؟ اور اب آپ خود غور فرمائیں کہ ہمارے فرقے کو لوگ، بہت سے لوگ ہیں ایسے تو کہتے ہیں سب بے دین ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اپنا اپنا معاملہ ہے، ہمارا مقصد حیات جو ہے وہ عزاداری ہے۔ دیکھیے عزاداری ہے، پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ارے کہا صاحب دین میں بہت کچھ ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے۔ دوسروں میں ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ارے کہا صاحب غیروں کے اوپر، مسلمانوں کے فرقوں پر نماز نہ پڑھنے کا چارج نہیں، نماز نہ پڑھنے کا چارج نہیں، روزہ نہ رکھنے کا چارج نہیں۔ کوئی الزام نہیں لگاتا کہ صاحب وہ روزہ نہیں رکھتے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ سب کوئی الزام ان کے اوپر نہیں ہے، لیکن ان پر یہ الزام ہے کہ وہ آل محمد سے محبت نہیں کرتے۔ بے غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن الحمدللہ ہمیں دیکھ کے سارے مسلمان یہ تو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، لیکن عزاداری کے معاملے میں کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ کوئی ہمارے فرقے کے لیے یہ کہے کہ یہ عزاداری نہیں کرتے۔ آپ غور کر رہے ہیں آپ کہ عزاداری والا الزام ہمارے اوپر عائد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری وجہ خلقت عزاداری ہی ہے۔ جیسے سورج پر سارے الزامات آپ لگا سکتے ہیں،
مگر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ سورج نکلا تھا اور روشنی ہمارے گھر میں نہیں آئی۔ ویسے ہی کسی شیعہ کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شیعہ تھا مگر عزاداری نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کی وجہ خلقت ہی عزا ہے۔ ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں تو عزاداری کے لیے پیدا کیے گئے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ انجمنائے ماتمی یہ بہار عزا ہے، اس لیے کہ رات رات بھر جاگ کے ماتم کرنا، مجلس کرنا اور امام حسین کا غم منانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ رات رات بھر جاگیں گے، حسین کا ماتم کریں گے اور دن بھر کام بھی کریں گے، اسے آپ کیا سمجھتے ہیں بھئی؟ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ یہ بہت محنت کا کام ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو دستے بنے ہوئے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ امام حسین کے رسالے ہیں، اور امام حسین کے نام کے اوپر یہ انجمنائے ماتمی ماتم کرتی ہوئی نظر آتی۔ اب یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ رسول اللہ کے علم کے غیب کے قائل نہیں ہیں مگر خود علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کہ جہاں یہ نہیں ہوتے ہیں وہاں کے حالات انہیں خوب معلوم ہوتے ہیں۔ انجمن رات میں جا رہی ہے، یہ گھر میں بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، اور صبح کو نکلے، انہوں نے کہا متقی صاحب آپ کو کیا معلوم کہ رات بھر انجمن والے جو ہیں وہ چوراہے پر کھڑے ہو کے ہنگامہ کرتے ہیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ گھر میں لیٹے لیٹے معلوم ہو گیا۔ ارے بھائی جب اتنے غلط ہیں آپ کو معلوم ہے تو بچے تو آپ ہی کے ہیں، تو ان معترضین کو چاہیے ہے کہ انجمن کے ساتھ ساتھ ہو جائیں، اور جہاں یہ گڑبڑ کریں وہیں روک لیں، بھائی یہ نہ کرو، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، تو ساتھ تو آپ چلیں گے نہیں، خالی اعتراض کرتے رہیں گے، کچھ نہیں کہتے آپ۔ صرف ایک دن کسی بھی ایک انجمن کے ساتھ گھر گھر جا کے ماتم کر کے دیکھیے، خالی جا کے دیکھیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا یہ وعدہ وہی پورا کر رہے ہیں، اسی لیے لفظ وعدہ انجمنوں میں رائج ہو گیا۔ 4 وعدے ہیں، 5 وعدے ہیں، 6 وعدے ہیں، یہ وعدے نہیں ہیں، وعدے وفا ہو رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم یہ شب بیداریاں رات رات بھر جاگ کے حسین کا ماتم کرنا، آنسو بہانا، یہ آسان بات نہیں، اس لیے کہ اللہ بھی یہ نعمت دیتا ہے تو ہر ایک کو نہیں دیتا، وہ حیثیت دیکھ کے عطا کرتا ہے۔ عزیزوں، زہرا کا بھرا گھر کربلا میں لٹکا، بس میں مسائب عرض کر دوں، اس لیے کہ انجمن کے کچھ حضرات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹ گیا، حسین لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے، حسین جنازوں پر جنازے اٹھاتے رہے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ آقا حسین بھی کربلا میں شہید کر دیے گئے، خیمے جل گئے، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئی، یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا، کہ انجمن سجادیہ جناب سید سجاد کے نام سے منسوب ہے۔ آئیے چند جملے ان مصائب کے عرض کر دوں جو جناب سید سجاد کے اوپر گزرے ہیں۔ غشی سے آنکھیں کھولیں تو باپ کا سر دھوکے نیزہ پر دیکھا، امامت کا آغاز ہوا تو سیدانیوں کو حکم دیا کہ آپ خیمے سے باہر نکلیں، سید سجاد خود خیمے سے باہر آئے تو دائیں طرف نظر کی تو علی اکبر کا لاشا نظر آیا، پلٹ کے دیکھا تو قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے دیکھے، ایک ننھے سے لاشے کو بے سر بھی دیکھا جسے قبر سے نکال کے سر کاٹا گیا،
باپ کا جسم اطہر تیروں پر معلق دیکھا، ماں بہنوں کو بے مخلع چادر دیکھا، سکینہ کے کانوں سے ٹپکتا ہوا لہو دیکھا، رخساروں پر نیل دیکھے، کیا کیا دیکھا سید سجاد نے بیان نہیں ہو سکتا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، توق خاردار، کمر میں لنگر۔ جب سید سجاد چل رہے تھے تو یہ لوہے کی ہتھکڑی بیڑی پہنے ہوئے، دھوپ میں سید سجاد چل رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوہا بہت جلدی دھوپ میں گرم ہونے لگتا ہے۔ ایک تو ہتھکڑی بیڑی کی حیثیت، دوسرے لوہے کے گرم ہونے کی حیثیت، امام پر کیا گزر گئی یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا کہ مولا کربلا سے شام تک کیسے گئے؟ تو امام نے فرمایا کہ میں کربلا سے شام تک عالم رکوع میں گیا۔ جب کسی نے دریافت کیا کہ آقا عالم رکوع میں کیسے گئے؟ تو امام نے فرمایا کہ میرے گلے میں طوق خاردار تھا، ساتھ میں میرا بچہ محمد باقر تھا۔ ظالموں نے ایک چھوٹی سی زنجیر کا ایک سرا میرے گلے کے طوق میں ڈالا تھا اور دوسرا سرا میرے بچے محمد باقر کے پیر کی بیڑی میں باندھ دیا۔ امام نے فرمایا کہ اگر میں کمر سیدھی کر لیتا تو میرا بچہ زمین پر گر جاتا۔ اس عالم میں کربلا سے شام تک پہنچے ہیں سید سجاد، اور اس کے بعد شام کے دربار میں زینب و ام کلثوم بے مخلع چادر۔ پھر عالم یہ تھا کہ جب کسی سجے ہوئے بازار کو دیکھ لیتے تھے تو تڑپ کے روتے تھے اور فرماتے تھے مجھے شام کا بازار یاد آ رہا ہے جہاں مابینے بے مخلع چادر ہیں، دیار بدیار گھمایا جا رہا ہے اور یہ آواز دی جا رہی ہے کہ تماشا دیکھنے والوں آؤ، دیکھو یہ اہل بیت رسالت ہیں جنہیں اسیر کر کے لے جایا جائے۔ اس عالم میں سید سجاد شام تک پہنچے۔ کیا عالم ہے جناب سید سجاد کا، یہ بیان سے باہر ہے۔ اب رہائی مل گئی، بس رہائی کا یہ منظر سن لیجئے اور مجلس تمام ہے کہ امام کے اوپر کیا گزر گئی۔ جب رہائی کا حکم ملا تو شہزادی زینب سے فرمایا پھوپھی اماں ہمیں یزید نے بلایا ہے۔ زینب نے کہا میرے لال تنہا نہیں جاؤ گے، میں بھی ساتھ چلوں۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ انتظار کریں، ہم ابھی لوٹ کے آتے ہیں۔ زینب نے بازو چھوڑ دیا، میرے لال تم نے کہا ہے تو تم لوٹ کے آؤ گے، تم امام وقت ہو جاؤ۔ سید سجاد چلے گئے، لیکن سیدانیہ بے قراری سے قید خانے کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد امام کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب آتے ہوئے دیکھا تو نہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، نہ پیروں میں بیڑیاں تھیں، نہ گلے میں طوق تھا۔ یہ سب عالم دیکھ کے سیدانیوں نے چیخے مار مار کے رونا شروع کیا، اور اس کے بعد روایت نے لکھا اس لیے روئیں کہ سید سجاد کی ہتھکڑیاں بیڑیاں طوق تو نہیں تھے، لیکن پیراہن پر تازہ تازہ لہو بھرا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ لہو کہاں سے آیا۔ آپ سنیں گے کہاں سے آیا۔ گلے میں طوق خاردار تھا، اس طوق میں اندر کی طرف کانٹے لگے ہوئے تھے، کانٹے بنے ہوئے تھے لوہے۔ جب کسی قیدی کی گردن میں طوق خاردار ڈالا جاتا تھا تو قیدی گردن ہلا نہیں پاتا تھا، اس لیے کہ ذرا سا بھی گردن کو ہلایا تو یہ کانٹے گلے میں زخم ڈال دیتے تھے۔ سال بھر تک یہ طوق گلے میں پڑا رہا۔ سال بھر میں گلے میں نہ جانے کتنے زخم آ گئے تھے، اور ان زخموں میں یہ کانٹے پیوست ہو گئے تھے، لیکن ہاں خون جم گیا تھا، لیکن کانٹے زخموں کے اندر تھے۔ جب خاردار طوق کو گردن سے نکالا گیا تو کانٹوں کو زخموں سے کھینچا گیا۔ جب کھینچا گیا تو زخم پھر سے ہرے ہو گئے، لہو جاری ہو گیا۔
ارے چوتھے امام وہ امام ہے جب قید ہوئے تب بھی لہو بہا اور جب رہائی ملی جب بھی لہو بہا واہ حسینہ حضرات انجمن سجادیہ قدیم کے تمام ممبران کے لیے جو مرحوم ہو گئے ہیں ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب انجمن قائم آدمی کے اس سلسلے کی پہلی کڑی انجمن شہید فرات کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اعضاء خانے میں تشریف لے آئیں اور شہزادی کو پرسہ دیں. انجمن شہید فرات نہیں آ رہا تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اعضاء خانے میں تشریف لے آئیں. انجمن شہید افراد کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اعضاء خانے میں تشریف لے آئیں. انجمن شہید فرات کے تمام ممبران سے گزارش کہ وہ اندر فرش ماتم پر تشریف لے آئیں. تمام ممبران شہید فرات سے گزارش ہے کہ وہ اندر عزا خانے میں تشریف لے آئیں.
नहीं
دیکھ آیا ہو مگر دیکھا ہے کیا؟ اب مصرع سنیے، مصرع ثانی سنو چھوٹے بھائی، سنیے بھائی. روزہ شبیر جس کی آنکھ نے لاکھ منظر دیکھ آیا ہو مگر دیکھا ہے کیا؟ لاکھ منظر دیکھ آیا ہو مگر دیکھا ہے کیا؟ روزہ شبیر جس کی آنکھ نے دیکھا نہیں. شعر سنیے، سنیے شعر. صبح محشر کو ہے اکبر کی عزا کا انتظار. صبح محشر کو ہے اکبر کی عزا کا انتظار. کیوں ہے یہ مصرع ثانی میں سنیے گا. صبح محشر کو ہے اکبر کی عزا کا انتظار. صبح محشر کو ہے اکبر کی عزا کا انتظار. لشکرے اب مصرع کے حوالے مصرع سنو چھوٹے بھائی. لشکر صبت نبی میں حر ابھی پہنچا. صبح محشر کو ہے اکبر کی عزا کا انتظار. لشکر صبت نبی میں حر ابھی پہنچا نہیں. بطور خاص سنیے بھائی، انجمن کا آواز ہے، پہلا نمبر ہے، اسی حساب سے سنیے بھائی. سنیے بھیا. جیسے تلواروں میں لاسانی علی کی ذوالفقار. 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 بھائی مصرع سنیے.
लगता
حق سے ملکوں کا سفر کرتا رہا ماتم شبیر کا سورج کبھی مل گیا غازی کو ساقا ایک خدمت کا صلہ مل گیا غازی کو ساقا ایک خدمت کا صلہ مل گیا غازی کو ساقا ایک خدمت کا صلہ کون سے دریا پاؤ عباس کا مل گیا غازی کو ساقا ایک خدمت کا صلہ کون سے دریا پاؤ عباس کا قبضہ نہیں سنیے بھائی ہاں بھائی مقطع پیش بڑھیا مدحت شبیر میرا رفرا حصہ بھی ہے مدحت شبیر میرا
تنہا نہیں یا بول فضل لباس یا بول فضل لباس زور بازو شبے زور بازو شبے زور بازو شبے ماں یہ بولی رو رو کر اے میرے علی اکبر ماں یہ بولی رو رو کر ماں یہ بولی رو رو کر اے میرے علی اکبر ماں یہ بولی رو رو کر اے میرے علی اکبر پاؤں تجھ کو میں کیوں کر اے میرے علی اکبر ماں یہ بولی رو رو کر اے میرے علی اکبر ماں یہ بولی رو رو کر اے میرے تو سبھی کا پیارا تھا عرش کا ستارہ تھا سبھی کا پیارا تھا عرش کا ستارہ تھا اے میرے ماہ انور اے میرے علی اکبر تیرے سینے پر برچھی کس لائن نے ماری تیرے سینے پر برچھی کس لائن نے ماری ہم صفات پیغمبر اے میرے علی اکبر تھا تیری شجاعت کا ہر زبان پر چرچا تیری شجاعت کا ہر زبان پر چرچا جان فاتح خیبر اے میرے علی اکبر مائے بولی رو رو
جب کسی مؤذن کی کان میں صدا آئی، دل پہ رکھ لیا پتھر اے میرے علی اکبر، مائے بولی رو رو کر اے میرے علی اکبر، مائے بولی رو رو کر اے میرے علی اکبر، جس پھوپھی نے پالا تھا گود میں کھلایا تھا، پیٹتی ہے اپنا سر اے میرے علی اکبر، شین تیرے لاشے کو کس طرح اٹھایا تھا، شین تیرے لاشے کو کس طرح اٹھایا تھا، گر گئے تھے غش کھا کر اے میرے علی اکبر، خود کو میں سزا دوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی، خود کو میں سزا دوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی، زندگی ہے اب دو بھر اے میرے علی اکبر، مجھ کو خود سے شکوا ہے رہ گئی میں کیوں زندہ، مجھ کو خود سے شکوا ہے رہ گئی میں کیوں زندہ، سر تیرا ہے نیزے پر اے میرے علی اکبر، یہ شموم کا نوحہ جب کوئی سنائے گا، یہ شموم کا نوحہ جب کوئی سنائے گا، پھر کہے گی ایک مادر اے میرے علی اکبر، حیدری علیہ السلام۔ ہم انجمن سجادیہ انجمن شہید فرات کا بہت 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 شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انجمن کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ چائے خانے میں تشریف لے جائیں اور چائے نوش فرمائیں۔
इस सिलसिले की दूसरी अंजुमन है अंजुमन नासरुल इस्लाम। अंजुमन शहीद अफराद के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएं। अंजुमन शहीद फुराद के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है और अंजुमन सज्जादिया के सेक्रेटरी जनाब जाफर साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएं। अंजुमन सज्जादिया के सेक्रेटरी साहब जनाब जाफर साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएं। सुरूर भाई है, सुरूर भाई का आ जाए। जनाब सुरूर साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं अंजुमन शहीद फुराद का। और इस सिलसिले की दूसरी अंजुमन अंजुमन नासरुल इस्लाम। शुक्रिया। अंजुमन शहीद फुराद के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो चाय खाने में तशरीफ ले जाएं। और अंजुमन सज्जादिया के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि जो वॉलंटियर हैं, जो अपने काम पर हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, उसके अलावा कुछ मेंबरान हैं जो स्टेज और उसके आसपास तशरीफ ले आएं ताकि सलाम को सुन सकें।
दुनिया में हिला ले गए हज़रत अब्बास ये मंजर सारे खुद के दर पाज़ादार से वो
سبحان اللہ سبحان اللہ. خل کے در پہ عزاداروں سے بولے رضوان، حکم شبیر ہے آ جائیے اندر سارے. یہ تھی انجمن ناصر الاسلام. ہم انجمن سجادیہ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں انجمن ناصر الاسلام سے، اور گزارش ہے انجمن ناصر الاسلام کے تمام ممبران سے کہ وہ چائے خانے میں تشریف لے جائیں، اور انجمن کے سیکریٹری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کر تبرک حاصل کر لیں. ہمارے انجمن کے سیکریٹری جناب جعفر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور انجمن کے سیکریٹری ناصر الاسلام کے باواز بلند نعرہ حیدری، باواز بلند نعرہ سلوات. ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں ناصر الاسلام انجمن کا، اور انجمن کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ وہ چائے خانے میں تشریف لے جائیں. اس کڑی کی اگلی انجمن جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں انجمن تصویر العزا
अंजुमन तस्वीरुल अज़ा के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ और शहज़ादी को पुरसा दें। अंजुमन तस्वीरुल अज़ा के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। सलाम मुलाहिजा फरमाए। पिछले साल की तरह पेश करें मुझसे मीडिया की बतौर खास है। तमाम शियाने अली के लिए शेर पेश कर रही है। सुनिएगा।
हजरात बतौर खास पिया सबील का पानी तो ये लगा जैसे। सुने हुए मिसरे सानी पिया सबील का पानी तो ये लगा जैसे। सुने हुए मिसरे सानी ज़बान चख लिया कौसर का ज़ायक़ा जैसे। बतौर खास है भाई एक एक शेर के लिए खास तवज्जो भाई। ज़बान चख लिया कौसर का ज़ायक़ा जैसे। भाई उसने मतलब बतौर खास है। नहीं भाई शेर नुज़ूल होता है तोहफे का हल्लता जैसे। नुज़ूल होता है तोहफे का हल्लता जैसे। भाई मिसरे सानी है। मगर ये शर्त है वाक़े हो फातिमा जैसे। बहुत शुक्रिया भाई। नुज़ूल होता है तोहफे का हल्लता जैसे। मगर ये शर्त है वाक़े हो फातिमा जैसे। भाई तीसरा मतलब बतौर खास है, देखिएगा। हर घर अल्लाह खाना जन्नत है, बतौर खास ज़हन में रखिएगा भाई। क्या होगा मरने के बाद? कदम बहिश्त में रखा तो ये लगा जैसे। दूसरा मसला वाज़ेह होगा, बतौर खास देखिएगा। कदम बहिश्त में रखा तो ये लगा जैसे। भाई मिसरे सानी है।
अपने झूले में खेला है जुल्फ़िकार के साथ, जो अपने झूले में खेला है जुल्फ़िकार के साथ, उसे डराएंगे तीरों से हुरमुला जैसे। भाई ये भी शेर बतौर खास से देखिएगा, जब मौला अब्बास तारीफ फुरात का है तो क्या तलातुम था, बतौर खास शेर देखिएगा। लिपट गई तेरे कदमों से इस तरह बतौर खास में शेर पेश करने देखिएगा। लिपट गई तेरे कदमों से इस तरह इंतजार में मुद्दस्सिर अलकमा जैसे। लिपट गई तेरे कदमों से इस तरह इंतजार में मुद्दस्सिर अलकमा जैसे। भाई अरवैन के हवाले से शेर पेश कर रहे हैं। आज भी जमाना बिल्कुल कंफ्यूज है कि इतने हालात में कैसे शिया यहाँ पर आ रहे हैं, बतौर खास शेर देखिएगा। कुछ ऐसे कर वो बला में है ज़ाहिरों के हुजूम, बतौर खास में शेर पेश करें देखिएगा। कुछ ऐसे कर वो बला में है ज़ाहिरों के हुजूम, कुछ ऐसे कर वो बला में है ज़ाहिरों का हुजूम। भाई मिसरा सानिया देखिए। ज़माना नूह की कश्ती में आ गया जैसे। कुछ ऐसे कर वो भला में है ज़ाहिरों का हुजूम, ज़माना नूह की कश्ती में आ गया जैसे। भाई हासिल कलाम शेर पेश कर रहे हैं, बतौर खास चाहते हैं, देखिएगा शेर। देखिएगा शेर भाई। उसे फुलूस से हम ताज़िए खरीदते हैं, बतौर खास में शेर देखिएगा।
में मक्तल खरीदना तेरा। और एक खास शेर ये भी है, देखिए शेर। पराए देश में मक्तल खरीदना तेरा। मिसरे सानी है। जिब्राइल मुबारक हो दूसरा उस्ताद। जिब्राइल मुबारक हो दूसरा उस्ताद। इसी सिलसिले में दूसरा मिसरा देखिए। नुसैरियों के अकीदे की खैर हो यारा। नुसैरियों के अकीदों की खैर हो यारा। जिब्राइल मुबारक हो दूसरा उस्ताद। मिसरे सानी आपके हवाले देखिएगा। हर एक रोग से है आबाद मुर्तजा जैसे। जिब्राइल मुबारक हो दूसरा उस्ताद। नुसैरियों के अकीदों की खैर हो यारा। हर एक रोग से है आबाद मुर्तजा जैसे। भाई ये भी शेर देखिएगा, ये शेर अकीदे पे शेर पेश कर रहे हैं, बतौर बात देखिएगा। मेरी नजर में है बस ये तसव्वुरे जन्नत। बतौर खास शेर देखिएगा। मेरे नजर में है बस ये तसव्वुरे जन्नत। मिसरे सानी है। हुसैन
पसीने बता रहे हैं हो। मिलेगा अब तुझे रूमाले फातिमा जैसे। भाई शेर के लिए खास तवज्जो चाहते हैं, देखेगा शेर। हमें रज़ा का मुखालिफ भी ऐसा लगता है। बतौर खास शेर देखिएगा। हमें रज़ा का मुखालिफ भी ऐसा लगता है। भाई मिसरे सानी है। हमारे सामने कातिल हुसैन का जैसे। भाई ये भी शेर देखिएगा। बता रही है ये नैज़े पार गुफ्तगू इसकी। बता रही है ये नैज़े पार गुफ्तगू इसकी। भाई मिसरे सानी है। छुरी को काट के आया है ये गला जैसे। बता रही है ये नैज़े पा गुफ्तगू इसकी। छुरी को काट के आया है ये गला जैसे। भाई मख्ता भी बतौर खास से देखिएगा। नमाज ढूंढती है यूं हुसैन को अख्तार। नमाज ढूंढती है यूं हुसैन को अख्तार। भाई मिसरे सानी है। खुदा को ढूंढता है बंदे खुदा जैसे। नमाज ढूंढती है यूं हुसैन को अख्तार। खुदा को ढूंढता है बंदे खुदा जैसे।
जल्द अब उठ जा घर है बाबा सजदे में है ये उनसे बता दे कोई बाबा सजदे में है ये उनसे बता दे कोई हाथ में शेर के खंजर है पतले दिन बार में यहाँ हो गया सारा गुनबार बाबा के पार हमें दूभर है घर जलाता है कोई सी रहा है चादर फौज की फौज सितमगर है दिल मेरा बैठता जाता है यहाँ है बाबा भाई अकबर नासगर है रात की ओस है और दिन में गजब के घर में अपना तकिया है न बिस्तर है इस तरह जाता है रस्सी से गला जालिम में जख्म अब हाथ के ऊपर है कान जालिम के तमाचों ने किए हैं जख्मे खून से कोटा मेरा दर है दम घुटा जाता है मरती है सकीना बाबा कैद में मौत का मंजर है मेरे बाबा ये सकीना की सदा है नासे आपकी आल खुले सर है
عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ والا جدکا وابیک السلام علیکہ والا امکا واقیک السلام علیکہ جمیع شہداء ارض کربلا السلام علیکہ شہیدان کربلا السلام علیکہ اسیران کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. بتا رہی ہے یہ نیزے پر گفتگو اس کی چھری کو کاٹ کے آیا ہے گلا جیسے. یہ تھی انجمن تصویر الرضا. انجمن سجادیہ خیر مقدم کرتی ہے، شکریہ ادا کرتی ہے انجمن تصویر الرضا کا، اور تصویر الرضا کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ چائے خانے میں تشریف لے جائیں اور چائے نوش فرمائیں، اور سیکریٹری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. انجمن تصویر الرضا کے سیکریٹری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اپنا تبرک لے نعرہ حیدر بآواز بلند نعرہ صلوات. انجمن تصویر الرضا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ آپ چائے خانے میں تشریف لے جائیں اور چائے نوش فرمائیں. اور اس سلسلے کی چوتھی منزل اور چوتھے نمبر پہ انجمن رونق دین اسلام کا خیر مقدم کرتے ہیں. انجمن رونق دین اسلام کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ عزا خانے میں تشریف لے آئیں. انجمن رونق دین اسلام کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ آپ عزا خانے میں تشریف لے آئیں. انجمن سجادیہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ عزا خانے میں آئیں اور انجمن کا خیر مقدم کریں، اپنی موجودگی کو ظاہر کریں. انجمن سجادیہ کے بھی ممبران سے گزارش ہے کہ وہ عزا خانے میں آئیں، تشریف لے آئیں. باہر کھڑا کرا دیا، ہم لوگ یہاں اندر سن لیں گے.
इस्लाम के फसाने को तुम पढ़ के देख लो। इस्लाम के फसाने को तुम पढ़ के देख लो। इस्लाम के फसाने को तुम पढ़ के देख लो। इस्लाम के फसाने को तुम पढ़ के देख लो। कुछ भी नहीं हजार बातें हैरान को छोड़ के। इस्लाम के फसाने को तुम पढ़ के देख लो। इस्लाम के फसाने को तुम पढ़ के देख लो। कुछ भी नहीं हजार बातें हैरान को छोड़ के। ढूंढो अली का ऐसा कोई दो जहान में। कोई नहीं मिलेगा पयंबर को छोड़ के।
मगर सुन लो एक बार, अली से मगर सुन लो एक बार, दरदार फिरा करोगे तुम इस अब्बास साया बन के है सरवर के साथ साथ, अब्बास साया बन के है सरवर के साथ साथ, अब्बास साया बन के है सरवर के साथ साथ, दरिया कहाँ रुकेगा अब्बास साया बन के है सरवर के साथ साथ, दरिया कहाँ रुकेगा समंदर को छोड़ के। कुरान उनके काम ना आया ना आएगा,
अल्लाह की अली से मोहब्बत तो देखिए, सब दे दिया। सब दे दिया अली को, रिसालत को छोड़ के। रिजवान जब से दर्जी बना है हुसैन का, रिजवान जब से दर्जी बना है हुसैन का, हुसैन
इशारे पर पलट कर आ गया वक्त नमाज। ढलते सूरज ने जो की थी वापसी नफ्स को बेचा खरीदा मर्ज़िए माबूद को। नफ्स को बेचा खरीदा मर्ज़िए माबूद को। या अली हम आपकी सौदागरी नफ्स को बेचा खरीदा मर्ज़िए माबूद को। या अली हम आपकी सौदागरी भूले नहीं। सुनिएगा बस आखिरी शेर। आ रहा हूँ मश्क भरने कौन रोकेगा हमें। आ रहा हूँ मश्क भरने कौन रोकेगा मुझे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त अंजुमन रौनक़ दीन इस्लाम। हम तमाम अंजुमन सज्जादिया के मेंबरान और अंजुमन सज्जादिया की जानिब से रौनक़ दीन इस्लाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। रौनक़ दीन इस्लाम के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो जो चाय खाने में तशरीफ़ ले जाएं, और अंजुमन रौनक़ दीन इस्लाम के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन सज्जादिया के सेक्रेटरी जनाब जाफ़र साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन सज्जादिया के साहिब बयाज जनाब हुमायूं साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ, और जनाब अरशान साहब से गुजारिश है वो भी स्टेज पे तशरीफ़ रखें। नारे हैदर, नारे हैदर, बाबा से बोला नारे सलवात। एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं रौनक़ दीन इस्लाम, अंजुमन रौनक़ दीन इस्लाम का, और रौनक़ दीन इस्लाम के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो चाय खाने में तशरीफ़ ले जाएं। और इस सिलसिले के अगली अंजुमन अंजुमन रोशन दीन इस्लाम, अंजुमन रोशन दीन इस्लाम के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो आज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन रोशन दीन इस्लाम। अंजुमन सज्जादिया के मेहमान से भी गुजारिश है कि वो स्टेज के पास तशरीफ ले आएँ।
फरमाए के जा ये कह के मुस्कुराने लगी आम की कमाल फरमाए के मुस्कुराने लगी आम की ये कह के मुस्कुराने लगी आम की
क्या देर का गुजरती है बहन कैसे बताए, क्या देर का गुजरती है बहन कैसे बताए, क्या देर का गुजरती है बहन कैसे बताए, अब और नाम शीर को तड़पाइए भैया, बैठी हुई मेरा तेरी देख रहे हो, बैठी हुई मेरा तेरी देख रहे हो, बैठी हुई मेरा तेरी देख रहे हो, आ जाइए भैया मेरे, आ जाइए भैया, अकबर के जनाजे पर पड़ा खास शहीदी ने, अकबर के जनाजे पर पड़ा खास शहीदी ने, हर बार लिखा था यही आ जाइए भैया, अकबर के जनाजे पर पड़ा खास शहीदी ने, अकबर के जनाजे पर पड़ा खास शहीदी ने, हर बार लिखा था यही आ जाइए भैया,
हम अंजुमन सज्जादिया अंजुमन रोशन दीन इस्लाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अंजुमन रोशन दीन इस्लाम के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब जाफ़र साहब और सरबरा जनाब सईद साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब सईद साहब से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ नारे हैदरे नारे हैदरे। अंजुमन रोशन दीन इस्लाम के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो चाय खाने में तशरीफ़ ले जाएं और चाय नौश फरमाएं। अंजुमन रोशन दीन इस्लाम के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो चाय खाने में तशरीफ़ ले जाएं और इस सिलसिले की अगली अंजुमन अंजुमन जाफरिया पंजतन अंजुमन जाफरिया पंजतन उनके मेंबरान यहाँ पर कोई भी हों तो अपनी आमद को जाहिर करें। अंजुमन जाफरिया पंजतन अंजुमन जाफरिया पंजतन के मेंबरान अगर मौजूद हैं तो उसमें से अगली अंजुमन हम इस्तकबाल करते हैं अंजुमन नूरे हैदरी। अंजुमन नूरे हैदरी के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो आज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन नूर हैदरी के जो मेंबरान बाहर गली में हैं उनसे गुजारिश है कि आज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ ताकि नवाखानी का सिलसिला जारी व सारी रहे। तमाम अंजुमन सज्जादिया कदीम के मेंबरान से भी गुजारिश है कि वो स्टेज के पास तशरीफ ले आएं। तशनाकाम तुम पे दुरूद और सलाम। या शाहे 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 तशनाकाम तुम पे दुरूद और सलाम। ज़ैनब बेजार है शाम का बाजार है। ज़ैनब बेजार है शाम का बाजार है। ज़ैनब बेजार
जिगर है नैज़ पे सर है हंसता जिगर है नैज़ पे सर है और खुदा का कलाम तुम पे दुरूद और सलाम रोए हरे गाम ले लेकर बाबा का नाम रोए हरे गाम ले लेकर बाबा का नाम मेरे चौथे इमाम तुम पे दुरूद और सलाम की झलक
خط زمین پر کھینچا ہے اس لیے غازی نے خط زمین پر کھینچا ہے اس لیے لشکر کے دل میں ہے جو میرا ڈر دکھائی غازی نے خط زمین پر کھینچا ہے اس لیے لشکر کے دل میں ہے جو میرا ڈر دکھائی دے لشکر کے سامنے ہے اجل اور یہ خوف بھی لشکر کے سامنے ہے اجل اور یہ خوف بھی عباس میں بھی چہرہ حیدر دکھائی لشکر کے سامنے ہے اجل اور یہ خوف بھی عباس میں بھی چہرہ حیدر دکھائی دے
अरशे गमे हुसैन पे आंखें पढ़े नमाज, अरशे गमे हुसैन पे आंखें पढ़े नमाज, और आंसुओं में रोज़े सरवर दिखाई दे, इतना दिलो दिमाग पे छाई है करबला, दिलो दिमाग पे छाई है करबला, इतना दिलो दिमाग पे छाई है करबला, इतना दिलो दिमाग पे छाई है करबला, अरे बेहतर भी साफ साफ बहातर दिखाई दे, पर दिखाई दे, पर दिखाई दे, अरे इस वास्ते है साथ चरा वे गमे हुसैन, 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 राहे नजात हमको बराबर दिखाई इस वास्ते है साथ चला वे गमे हुसैन, इस वास्ते है साथ चला वे गमे हुसैन, राहे नजात हमको बराबर दिखाई दे,
शहादत देनी थी। मर्ज़ी हक़ को जानता था वो, उसको शहादत देनी थी। बाप के हाथों रन में जाकर मर गया मेरा प्यासा लाल।
सलाम। अस्सलामु अलैका या अबी अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका जुमला शहीदान करबला व असीरान करबला, खुसूसन मौला अबुल फजल अब्बास या इब्न अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारा हैदर, अंजुमन सज्जादिया शुक्रिया अदा करती है अंजुमन नूर हैदरी का, और नूर हैदरी के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, और सेक्रेटरी साहब जनाब जाफ़र साहब और हुमायूं साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन सज्जादिया के सीनियर साहिब बयास जनाब हुमायूं साहब से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। बावाज़ बुलंद नारे हैदर, नारे हैदर, बावाज़ बुलंद नारे सलवार, क्या हुसैन, क्या हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया अंजुमन नूर हैदरी का। अंजुमन नूर हैदरी के तमाम मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ़ ले जाएं और चाय नौश फरमाएं, नाश्ता नौश फरमाएं। इस सिलसिले की अगली अंजुमन अंजुमन शमशीर हैदरी से गुजारिश है कि वो अज़ाखाने में तशरीफ़ लाएं और शहज़ादी को पुरसा दें। अंजुमन शमशीर हैदरी। अंजुमन शमशीर हैदरी के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो अज़ाखाने में तशरीफ़ ले आएँ, और अंजुमन सज्जादिया कदीम के मेंबरान से भी गुजारिश है कि वो स्टेज के पास तशरीफ़ ले आएँ।
समाअत फरमाइएगा। दूसरा मिसरा समाप्त करिएगा। समाप्त करिएगा। शेर समाप्त करिएगा यहाँ से। आशिके गम सरवर है मेरी पार को बजैसे खास तवज्जो देखिएगा। ऐसे तो सितारे भी फलक पर नहीं होते। बस खा के शिफा खा के शिफा खा के शिफा है।
شفا کے شفا کے شفا کے شفا ہے ہر خاک میں بخشش کے سمندر نہیں ہوتے. آپ بھی ایک یہ بھی شعر سماعت کیجیے گا. آپ کی تسبیح و سلام اتنی رات میں بھی سماعت کیجیے گا. حیدر کی ولایت کا نہ کرتے اگر اقرار. سماعت کیجیے گا. حیدر کی ولایت کا نہ کرتے اگر اقرار. مصرع ثانی دیکھیے گا. جتنے بھی پیامبر ہیں پیامبر نہیں ہوتے. حیدر کی ولایت کا نہ کرتے اگر اقرار. حیدر کی ولایت کا نہ کرتے اگر اقرار. جتنے بھی پیامبر ہیں پیامبر نہیں ہوتے. شعر دیکھیے گا. توجہ. تم سورہ توبہ کو اگر غور سے پڑھتے. مصرع ثانی میں دلیل ہے انشاءاللہ. سماعت کیجیے گا. تم سورہ توبہ کو اگر غور سے پڑھتے. مصرع ثانی اس کی دلیل ہے خاص طور پر. ہم اہل تبرا تمہیں تم سورہ توبہ کو اگر غور سے پڑھتے. ہم اہل تبرا تمہیں دوبھر نہیں ہوتے. شعر سماعت کیجیے گا. لے لیتی حساب اپنا زمین آپ کے لحد میں. اس کی بھی دلیل ہے. لے لیتی حساب اپنا زمین آپ سے لحد میں.
सदका ये वरना सजदे भी कभी तुमको मयसर नहीं होते। शेर समाप्त कीजिए। फितरोज की कसम जिसको नवाजे मेरा मौला फितरोज की कसम जिसको नवाजे मेरा मौला। मिस्र सानी फिर पाऊंगा भी उसके ज़मीन पर फितरोज की कसम जिसको नवाजे मेरा मौला। फिर पाऊंगा भी उसके ज़मीन पर नहीं होते। देखिए ये भी शेर जिब्रील मुलाजिम है हुसैन इब्न अली के। जिब्रील मुलाजिम है हुसैन इब्न अली के। मिस्र सानी देखिएगा। ऐसे तो रसूलों के बिना का करिएगा शेर। शबीर के अंसार बराबर मगर ना शबीर के अंसार बराबर है मगर ना
शेर समाप्त कीजिएगा। इस्लाम कभी इतना उजागर नहीं होता, इस्लाम कभी इतना उजागर नहीं होता, शबीर के लश्कर में जो असग़र इस्लाम कभी इतना उजागर नहीं होता, शबीर के लश्कर में जो असग़र नहीं होते। मक्ता समाप्त करें। नजर मक्ता लिखिएगा, अक्सर आप जब शहर में मजलिस कहीं होती है तो नैया, जब शहर में मजलिस कहीं होती है तो नैया, मिस्र सानी मजलिस में होते हैं वो घर पर नहीं होते, जिब्रील मुलाजिम है हुसैन इब्न अली के, जिब्रील मुलाजिम है हुसैन इब्न अली के, ऐसे तो रसूलों के बिना हैदर की विलायत का न करते अगर इकरार, हैदर की विलायत का न करते अगर इकरार, जितने
अंजुमन सज्जादिया शुक्रिया अदा करते हैं अंजुमन शमशीर हैदरी का। और अंजुमन शमशीर हैदरी के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन शमशीर हैदरी के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं शमशीर हैदरी का। अंजुमन शमशीर हैदरी के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो चाय खाने में तशरीफ़ ले जाएं और नाश्ता नौश फरमाएं। अंजुमन शमशीर हैदरी के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो चाय खाने में तशरीफ़ ले जाएं और नाश्ता नौश फरमाएं। अब इस सिलसिले की नवी जमात अंजुमन गुंचा अब्बासिया के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो आज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएं। अंजुमन सज्जादिया खैर मकदम करती है अंजुमन गुंचा अब्बासिया के तमाम मेंबरानों का और उनसे गुजारिश है कि वो आज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएं। अंजुमन सज्जादिया के मेंबरान से भी गुजारिश है कि वो अंजुमन गुंचा अब्बासिया का हौसला अफजाई करें। मैं समझ रहा हूँ इस बात को और बहुत खूबी से समझ रहा हूँ कि अंजुमन सज्जादिया के मेंबरान भी इस वक्त काफ़ी थके हुए हैं, लेकिन उनसे गुजारिश है कि वो अपनी मौजूदगी का इजहार कराएं और मौला उनको ताकत दें। अंजुमन गुंचा अब्बासिया। कर
शेर भाई, चलो भाई।
यजीद शाम का आता नहीं नजर, यजीद शाम का आता नहीं नजर, लश्कर यजीद शाम का आता नहीं नजर, यजीद शाम का आता नहीं नजर, छाई है शेर नर की जो है लश्कर यजीद शाम का आता नहीं नजर, यजीद शाम का आता नहीं नजर, छाई है शेर नर की जो है ये भी शेर खास तौर से करने सबील जाता है पानी की बावफा, करने सबील जाता है पानी की बावफा, आई है देख कितनों की शाम, करने सबील जाता है पानी की बावफा, आई है देख कितनों की शाम, दुनिया खास तौर से इसे अब्बास के पड़ेंगे कदम जब जलाल में, 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 रुख से उठू के टपकेगी वर्षा, नारे
پابند ہے جو آب القما آل نبی پابند ہے جو آب القما دیکھی گئی نہ ایسی عداوت و رات گلزار جب یہ ٹھہرا تھا دریا پبا وفا گلزار جب یہ ٹھہرا تھا دریا پبا وفا خواجہ کی نظر آتی تھی غربت و رات بھر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا صار اللہ و ابن صارہ والبتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک وانا قد برألك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجمن سجادیہ قدیم شکریہ ادا کرتی ہے انجمن غنچہ عباسیہ کا، اور انجمن غنچہ عباسیہ کے سیکریٹری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جناب جعفر صاحب اور جناب ہمایوں صاحب گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، باوال بلند نعرہ سلوات. انجمن سجادیہ قدیم کے اس دستور میں کہ اس وقت اذان کا وقت ہے اور نماز فرض کا وقت ہے، اور اس نماز کے بعد نماز فرض کے بعد انجمن عابدیہ کاظمیہ نوا خوانی اور سینہ زنی کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے انجمن جعفر پنجتن نوا خوانی اور سینہ زنی کرے گی. انجمن سجادیہ کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ فرش اعضاء پہ آ جائیں، نماز شروع ہونے جا رہی ہے. اور علی میاں صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اذان دے دیں آ کے. جناب علی میاں صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اذان دے دیں آ کے تاکہ نماز شروع کی جا سکے. نماز کے بعد انجمن عابدیہ کاظمیہ نوحہ خوانی و سینہ زنی کرے گی، اور اس کے بعد
انجمن جعفر پنجتنی سینہ خانی اور نہا خانی کرے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان محمدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان امیر المؤمنین وإمام المتقين وقاتل المشركين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فوز صلوات اللہ وسلام علیہ. اشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین وقاتل المشرکین علی حجۃ اللہ ووصي رسول الله وخليفته بلا فوز صلوات الله وسلام عليه. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
اور ناحقانی اور سینہ زنی کریں. देखिए हम लोग कोई शौकीन है लेकिन आज मुनासिब नहीं फायदा साथ इंशाल्लाह है. आप आओ करती हूँ दिन रात
या चाहे अली मकाम लीजिए मेरा सलाम। अंजुमन सज्जादिया शुक्रिया अदा करती है अंजुमन आबिदिया काज़मिया का, और अंजुमन के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ, अपना तबर्रुक हासिल कर लें। और मेम्बरान से गुजारिश है, अंजुमन आबिदिया काज़मिया के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि वो चाय खाने में तशरीफ़ ले जाएँ और चाय और नाश्ता नौश फरमा लें। नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं अंजुमन आबिदिया काज़मिया का, और उनके तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि वो चाय खाने में तशरीफ़ ले जाएं। और अंजुमन सज्जादिया के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि अब मजलिस का वक्त है और मजलिस इख्तितामी का, और इस मजलिस को आली जनाब मौलाना फ़िरोज़ अब्बास नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। आप सभी मेम्बरान से गुजारिश है, अहले मोहल्ला से गुजारिश है, तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ ले आएँ। अलविदाई मजलिस का इनेकाद होने जा रहा है। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना फ़िरोज़ अब्बास नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। अंजुमन सज्जादिया के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। क्या रहा में शय के एक उदासी रह गई, और सबके रोने को मोहम्मद की नवासी लश्करे आदा से ज़ैनब कहती थी अफसोस है शेर हो आदा नबी ज़ादी पिया सीर जब सुनी एक बार दो बेटों के मरने की खबर, देख कर मूसा का अहमद की नवासी क्या रहा खेमे में शह के एक उदासी रह गई। जनाब कौनैन साहब से गुजारिश है कि वो आके नमाज़ पढ़ें। जनाब कौनैन साहब।
فیصل بات خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ قیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ یہ کالی رات یہ تنہائی کیا کرے زینب یہ کالی رات یہ تنہائی کیا کرے زینب سبھی چلے گئے آواز دے کسے زینب یہ چاہتے ہو اسیر بلا رہے زینب یہاں سے شام تلک ننگے سر پھرے زینب خدا کے واسطے مجھ کو کہیں چھپا جاؤ خدا کے واسطے مجھ کو کہیں چھپا جاؤ خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ اندھیری رات ہے سب لوگ سہم جاتے ہیں اندھیری رات ہے سب لوگ سہم جاتے ہیں دکھا کے نیز شقی بچوں کو ڈراتے ہیں کبھی جو شرم سے چہروں کو ہم چھپاتے ہیں تو تازیان یہ ظالم ہمیں لگاتے ہیں لعین گیر ہے بھیا انہیں ہٹا جاؤ لعین گیر ہے بھیا انہیں ہٹا جاؤ خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ ہمارا ساتھ اگر ناگوار ہے بھیا ہمارا ساتھ اگر ناگوار ہے بھیا یہ بے بسی نگاہ دل پہ بار ہے بھیا ترائی سے تمہیں اتنا ہی پیار ہے بھیا تو لوٹ جانا تمہیں اختیار ہے بھیا ذرا سی دیر کو آ کر کہیں بٹھا جاؤ ذرا سی دیر کو آ کر کہیں بٹھا جاؤ خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ تمہاری بیوہ وہ بیٹھی ہے سر جھکائے ہوئے تمہاری بیوہ وہ بیٹھی ہے سر جھکائے ہوئے ردا تو چھن گئی بالوں سے منہ چھپائے ہوئے جو آگ دل میں لگی ہے اسے دبائے ہوئے تمہارے بچوں کو سینے سے دل لگائے ہوئے تمہارے بچوں کو دل سے مگر لگائے ہوئے یتیم کیسے پلیں گے اسے بتا جاؤ یتیم کیسے پلیں گے اسے بتا جاؤ خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ عجیب گردش دوراں عجب زمانہ ہے کہ بیردا شہ کونین کا گھرانہ ہے زبان کھولے تو درے ہے تازیانہ ہے سحر کو قید میں ہو کے شام جانا ہے جو ہو سکے تو ہمیں قید سے بچا جاؤ جو ہو سکے تو ہمیں قید سے بچا جاؤ خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ لعین
کرتے ہیں شاہد سفر کی تیاری، اور اس طرف حرم شیخ کے اشک تھے جاری، زمین ہلتی تھی لرزا فلک پہ تاتاری، تڑپ کے کہتی تھی جب ایک غریب دکھیاری، غریب آ گئے ظالم انہیں ہٹا جاؤ، غریب آ گئے ظالم انہیں ہٹا جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ، خیام جل چکے عباس اب تو آ جاؤ۔ بہت ادب و احترام سے جناب فیروز عباس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ الوداعی مجلس کا اہتمام کریں، آپ سے گزارش ہے۔ آئیے آواز بلند نعرہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المجرمين فيما المظلوم المهموم المعصوم اللطش الوليان سبت رسول الثقلين أبي عبد الله حسين السلام على الحسين والابن الحسين ولا أولاد الحسين ولا صاد الحسين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزبانہ میں امام مظلوم کربلا زندہ باد پائندہ باد خوش نصیب ہیں آپ جو اللہ نے آپ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں انہیں بیان کرو۔ ہم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہیں، قاصر ہیں بیان کرنے سے، ہاں مگر ہم سب جمع ہوئے ہیں اس خالق حقیقی کا شکر ادا کرنے کے لیے جس نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ عزیزوں، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ آل محمد کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ غم حسین ہمارے دلوں میں ہے، اس سے بڑی محبت کیا ہوگی کہ محبت حسین ہمارے دلوں میں ہے۔ عزیزوں، خوش نصیب ہیں وہ جو فرش آزاد بچھاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو اشک بہاتے ہیں، خوش نصیب وہ ہیں جو اجر رسالت ادا کرتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ شب بیداری کر کے ہم رات بھر بیدار کر کے اجر رسالت ادا کرتے ہیں۔ عزیزوں، غم حسین میں آنسو نکلے تو اللہ کا شکر ادا کریں، فرش عزا بچھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے معبود تو نے میرے نصیب میں یہ فرش عزا لکھی۔ یہ مجلس حسین میں جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ مجلس حسین کو برپا کرنے والے ہم، یہ ہماری قسمت میں جس کی تمنا حسین کی دکھیاری بہن کرتی ہوئی نظر آئے۔ اللہ اکبر، وہ حسین کی بہن
جس کی یاد میں ہم شب بیداری کر رہے ہیں۔ رہائی ملی تو سب سے پہلے جناب زینب نے کیا فرمایا؟ سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ وہ ایک مکان خالی کرا دے، وہ ایک مکان خالی کرا دے، ہم اپنے بھائی کی فرش عزا بچھائیں گے۔ اللہ اکبر! زینب کی تمنا کیا ہے، زینب کی خواہش کیا ہے؟ یہی کہ ہم اپنے بھائی کی فرش عزا بچھائیں گے۔ ہاں عزیزوں، فرش عزا بچھانے والے دعائے زینب کو پاتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، شب بیداری ہے کیا؟ کہ یہ شب بیداری اس شب بیداری کی یاد ہے جو زینب نے منائی تھی۔ روز عاشور شہادت تو ختم ہو گئی تھی مگر اہل بیت پر مصیبت بڑھ گئی تھی۔ کون ہے زینب؟ صبح سے شام تک زینب کئی بار غش میں آئی مگر بھائی نے زینب کو سمجھایا، میری بہن زینب تمہیں تو ہمارے مقصد کو پہنچانا ہے، زینب زمانے کے سامنے بتانا ہے کہ ہم قربانی کس لیے دے رہے ہیں۔ عزیزو انصاف سے بتائیں کہ اگر کسی کو غش آ جاتا ہے تو کیسے اسے غش سے اٹھایا جاتا ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کم سے کم پانی تو ہونا چاہیے جو غش سے اٹھ پاکا ہو۔ ہائے کربلا میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، 6 ماہ کا بچہ پیاسا ہے، مگر حسین کیسے اپنی بہن کو سمجھاتے ہیں؟ وہ زینب جو بغیر بھائی کے ایک دن نہیں گزار سکتی، جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے، تو شادی کے بعد جب شوہر کے گھر ہیں 3 روز کے بعد جناب فضہ گئی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس، تو جناب زینب نے دیکھا، بہت گریہ کیا، بہت روئی۔ جناب فضہ نے فرمایا بی بی ہمیں پتا ہے کہ آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں، آپ کی ماں دنیا میں نہیں ہے، اگر ماں ہوتی تو آج لینے کے لیے آتی۔ زینب تڑپ کے کہتی اماں فضہ ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ ہماری ماں دنیا میں نہیں، اے اماں فضہ ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم نے 3 دن سے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا۔ عزیزوں وہ محبت کرنے والی بہن ہے جو 70 قدم سے دیکھ رہی بھائی کے گلے پہ کند خنجر چل رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے۔ 70 قدم سے وہ زینب دیکھ رہی کہ بھائی کے گلے پہ کند خنجر چل رہا۔ ہاں عزیزوں وہی زینب ہے جو حسین کی شہادت کے بعد کبھی عباس بن گئی، کبھی علی اکبر بن گئی، کبھی قاسم بن گئی، اب زینب ہے جو جلی ہوئی قنات کا گھیرا بنائے ہوئے ہیں، بچوں کو شمار کر رہی ہے۔ یہ زینب کی شب بیداری ہے۔ ہاں دیکھا زینب نے کہ بھائی کے سینے پہ سونے والی سکینہ، بھائی کی امانت نظر نہیں آتی۔ وہ زینب جو اب تک کے تنہا گھر سے باہر نہ نکلی، ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، زینب باہر نکلی۔ ہاں زینب ادھر چلی جدھر شہداء کے لاشیں تھے۔ ہاں زید ناقہ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک جملہ زینب نے کہا، اے ناقہ سوار کہ تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ بس اس نے کہا بچی کو تو نہیں دیکھا مگر میں ناقے کو پانی پلانے لے گیا تھا، وہاں پر ایسی صدا تھی کہ میرے ناقے نے پانی نہ پیا۔ زینب تڑپ گئی، بے سر لاشے پر زینب پہنچی، دیکھا سکینہ لپٹی ہوئی۔ اے سکینہ تم بابا کے جنازے پر کیسے آئی، کیسے تم نے پہچانا؟ کب بھی اماں جب دامن میں آگ لگی میں اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی، میرا بابا مجھے آواز دے رہا تھا۔ اے سکینہ لاشے کو 2 طریقے سے پہچانا جاتا ہے، یا بدن پر سر ہو یا لباس ہو۔ ہائے میرا بھیا حسین، نہ لباس ہے نہ سر۔ پھوپھی اماں میرا بابا آواز دیتا رہا۔ زینب آ گئی، بچوں کو نڈالا، دیکھا سامنے سے ایک سوار چلا آ رہا ہے۔ یہ زینب ہے جو پہرا دے رہی ہے، علی کی بیٹی ہے، زہرا کی بیٹی ہے۔ اے سوار واپس چلا جا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، سارا سامان لٹ چکا ہے، ننھے ننھے بچے ابھی سوئے ہیں، مگر یہ سوار چلتا چلا رہا ہے۔ عباس کی بہن کو ابھی آپ نے مرثیہ سنا کہ زینب کیا بیان کر رہی ہے، اپنے بھائی کو یاد کر رہی ہے، اپنے شیر کو یاد کر رہی۔ یہی وجہ ہے جب شام
پر اہل حرم نے کس کو آواز دی؟ کہا عباس کو آواز دی۔ جب کسی بیوی کے سر سے چادر چھنتی تھی، حسین کے گلے پر بند خنجر چلتا تھا، تو حسین اپنے بھائی کو آواز دیتے تھے۔ علی کی بیٹی نے دیکھا سوار چلتا چلا رہا ہے، اے سوار واپس چلا جا، اے سوار واپس چلا جا۔ تڑپ کے فرمایا سوار تجھے معلوم نہیں میں علی کی بیٹی ہوں، عباس کی بہن ہوں۔ سوار آگے بڑھا، لگا میں فلس پر ہاتھ ڈالا، ارے میں عباس کی بہن ہوں۔ سوار نے نقاب کو الٹا، زینب تم نے نہ پہچانا، میں تمہارا بابا علی مرتضیٰ ہوں۔ اے بابا اب آئے ہو جب بھرا گھر لٹ گیا، عباس کے بازو کٹ گئے، حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ اے بابا خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بفضائی تسلیما بارلا محمد و آل محمد کا واسطہ، فرش عذاب بچھانے والوں کو کوئی غم نہ دینا، تو آئے امام مظلوم میں کربلا میں بابو جس طرح سے عزا امام حسین کے شب داری میں دام درہم سبحانی جس طرح سے تعاون کیا، یا انجمن ہے ماتمین وقار، یا عزا حسین یا سبحانی والوں کو میرے معبود ہر بیماری ہر بلا اور آفت سے محفوظ فرما۔ اے میرے معبود جو مریض ہے انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ماتم دارانی امام مظلوم کربلا ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے، حاضر مجلس کے دینی مقاصد کو پورا فرما۔ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تجھے آل محمد کا واسطہ دشمنان آزاد دشمنان اسلام کو رشت و نابود فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، تجھے آل محمد کا واسطہ جلد امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان محرومین کے لیے جو پچھلے برس تھے اور اس سال نہیں ہمارے درمیان، جہاں جہاں بھی دنیا میں کہیں کے بھی مومنین ہوں، ان کے لیے سارے ثواب فرما۔ انجمن سجادیہ کے جو ممبران مرحوم ہو چکے ہیں آج دنیا میں نہیں، ان کے لیے بالخصوص سورہ فاتحہ کی طرف میں گزارش کرتا ہوں انجمن سجادیہ قدیم کی طرف سے کہ ہائے ماتمی کی طرف سے جعفریہ پنجتنی آئے اور جناب زہرا کو ان کی لال کا پرس عطا کرے۔ ممبران انجمن جعفریہ پنجتنی کے عمران باہر ہیں، ان سے گزارش ہے عطا خانے کی تشریف دیں۔
शहीद करबला, हाय 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 शहीद करबला। मोहब्बत से अलम अब्बास का तुमने उठाया था, मोहब्बत से अलम अब्बास का तुमने उठाया था। मेरे 6 माह के असग़र का झूला भी सजाया था, मेरे 6 माह के असग़र का झूला भी सजाया था। बहुत रोया था दिल मेरा, मैं जाता हूँ अज़ादारो, मैं जाता हूँ अज़ादारो, मैं जाता हूँ अज़ादारो। मेरी रुख़सत का दिन आया, मैं जाता हूँ अज़ादारो, मैं जाता हूँ अज़ादारो, मैं जाता हूँ अज़ादारो। तुम्हारे दर में मैं मेहमान था पहली मुहर्रम से, तुम्हारे दर में मैं मेहमान था पहली मुहर्रम से। तुम्हारा घर भरा रहता था मजलिस और मातम से, तुम्हारा घर भरा रहता था मजलिस और मातम से। मगर अब होगा सन्नाटा, मैं जाता हूँ अज़ादारो, मैं जाता हूँ अज़ादारो, मैं जाता हूँ अज़ादारो। है मेरे साथ में औनो मोहम्मद कासिमो अकबर, है मेरे साथ में औनो मोहम्मद कासिमो अकबर। मेरी आगोश में है 6 महीने काली असग़र, मेरी आगोश में है 6 महीने काली असग़र। लिए मैं अपना ये कुनबा, मैं जाता हूँ अज़ादारो, मैं जाता हूँ अज़ादारो, मैं जाता हूँ अज़ादारो। तुम्हें जिस बात याद आई मेरे बीमार आबिद की, तुम्हें जिस बात याद आई मेरे बीमार आबिद की, तो तुमने अपने बच्चों को पिना दी हथकड़ी बेड़ी, तो तुमने अपने बच्चों को पिना दी हथकड़ी बेड़ी। मेरे हर गम को अपनाया, मैं जाता हूँ अज़ादारो, मैं जाता हूँ अज़ादारो, मैं जाता
आजादारों, मैं जाता हूँ आजादारों, मैं जाता हूँ आजादारों। तुम्हारे घर को मैं अपना ज़ाखाना बनाऊंगा, तुम्हारे घर को मैं अपना ज़ाखाना बनाऊंगा। परेशान क्यों हूँ मैं, अगले बरस फिर लौट आऊंगा। परेशान क्यों हूँ मैं, अगले बरस फिर लौट आऊंगा। मेरा तुमसे है ये वादा, मैं जाता हूँ आजादारों, मैं जाता हूँ आजादारों, मैं जाता हूँ आजादारों। सभी आँखों में अपने गम के आंसू मैंने देखे हैं, सभी आँखों में अपने गम के आंसू मैंने देखे हैं। ज़बानों पर मेरे कुनबे की बर्बादी के नौहे हैं, ज़बानों पर मेरे कुनबे की बर्बादी के नौहे हैं। मुझे ये घर लगा अपना, मैं जाता हूँ आजादारों, मैं जाता हूँ आजादारों, मैं जाता हूँ आजादारों। सरों को पीट कर तुम ताज़िया में रा उठाओगे, सरों को पीट कर तुम ताज़िया में रा उठाओगे। लहू हो जाएगा दिल जब अज़ाखाना बढ़ाओगे, लहू हो जाएगा दिल जब अज़ाखाना बढ़ाओगे। बहुत होगा तुम्हें सदमा, मैं जाता हूँ आजादारों, मैं जाता हूँ आजादारों, मैं जाता हूँ आजादारों। मेरी रुखसत का दिन आया, मैं जाता हूँ आजादारों, मैं जाता हूँ आजादारों, मैं जाता हूँ आजादारों। सुरूर इस अलविदाई शब में बैठो फर्श मातम पर, सुरूर इस अलविदाई शब में बैठो फर्श मातम पर। निछावर कर दो दिल का खून सब शबीर के गम पर, निछावर कर दो दिल का खून सब शबीर के गम पर। यही पढ़ते रहो नौहा, मैं जाता हूँ आजादारों, मैं जाता हूँ आजादारों, मैं जाता हूँ आजादारों। हाय शहीद करबला, हाय शहीद करबला, अलविदा 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 अलविदा। हाय शहीद करबला, हाय शहीद करबला, अलविदा 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 अलविदा। हाय शहीद करबला, हाय शहीद करबला, अलविदा 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 अलविदा। हाय शहीद करबला, हाय शहीद करबला, अलविदा 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 अलविदा। हाय शहीद करबला, हाय शहीद करबला, अलविदा 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 अलविदा। हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अंजुमन सज्जादिया कदीम शुक्रिया अदा करती है अंजुमन जाफरिया पंजतन का, और तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो चाय खाने में तशरीफ़ ले जाएं और चाय नौश फरमाएं। अंजुमन जाफरिया पंजतन के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। और अंजुमन सज्जादिया के सेक्रेटरी साहब जनाब जाफर साहब और मौलाना
फिरोज़ अब्बास साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बावाज़ बुलंद नारे सलवार। हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं अंजुमन जाफर पंजतनी का और उनके तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो चाय खाने में तशरीफ़ ले जाएं। और अंजुमन सज्जादिया के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो सीना जनी और नौहा खानी करें और अलम बरामद करें। अंजुमन सज्जादिया के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो आज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन सज्जादिया के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो आज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। हाँ, अभी इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। इनकी बहुत सारी ड्यूटी रहती है। ग्राफ वाला है ना क्या ना? हाँ, कई चैनल, इसमें कई चैनल आ रहे हैं। 4 चैनल हैं। अच्छा, अलग अलग 4 चैनल चल रहे हैं। लाइव हो गया तो सब लाइव। अंजुमन सज्जादिया के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वो आज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ।
गिरता है सहरा लाशें पे सर पर कहती थी माता लाशें पे सर पर कहती थी माता आजादो अकबर सहरुली है दश्ते बला में कहती थी माता आजादो अकबर सहरुली है वैला हुसैन अनवा वैला वैला हुसैन अनवा वैला आदिल और ये अपना खाना है ना जो हम कहें तो आगे हो जाएगा तो बच्चों से अपने पीछे से नहीं लगती आगे से घूम जाएगा और टनाम खाना है इसे
पर तुम थे सिदारो
गर्दन शुदा मकबूलियत आवेला हुसैन आवेला हुसैन आवेला हुसैन आवेला हुसैन खुद फला शुदा दारे हमें सिद्ध रसूल सफल आवेला हुसैन आवेला हुसैन आवेला हुसैन आवेला हुसैन फला शुदा दारे हमें सिद्ध रसूल सफल आवेला हुसैन आवेला हुसैन आवेला हुसैन आवेला हुसैन अब्बास अली कश्फ पे गर्दन शुदा मकबूलियत आवेला हुसैन आवेला हुसैन आवेला हुसैन आवेला हुसैन फला शुदा दारे हमें सिद्ध रसूल सफल आवेला हुसैन 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 आवेला السلام علیکم